بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو رمضان 2025 کی شروعات ہو رہی ہے، اس کا ہم لوگ استقبال کرتے ہیں، اور میں اس موقع پر تمام ہی اسلامی برادران کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں کہ رمضان کی شروعات ہو رہی ہے۔ رمضان اصل میں الہی ہدایات کے روشنی میں اپنے کاموں کو کیسے کیا جائے اور ان کاموں کو کرنے کے لیے کس طرح اپنے آپ کو تیار کیا جائے، اس کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی مہینے میں اپنی ہدایات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچانے کا انتظام کیا، اور یہ قرآن کے انسانوں تک پہنچنے کا سب سے بڑا وہ ذریعہ۔ سب سے زیادہ مسلمان اس زمانے میں قرآن سے جڑتے ہیں، قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سننے کا، قرآن سے اپنے رب کو تعلق کو بڑھانے کا ان کو موقع ملتا ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کو یہ بھی چاہیے کہ جہاں وہ قرآن سے جڑ رہے ہیں، وہیں قرآن فہمی کا بھی ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کی یہ تعلیمات ہمارے اپنے تزکیے کے لیے اور ہمارے خاندانوں کے تزکیے کے لیے، ہمارے مال کے تزکیے کے لیے، ہماری فکری تزکیے کے لیے بہت زیادہ وہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ ہم جتنا زیادہ اپنے آپ کو قرآن کے رنگ میں رنگیں گے، ہم اتنا زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں بھی کامیاب پائیں گے، اور اس دنیا میں بھی وہ کامیاب پائیں گے۔ اصحاب رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی تھے، وہ دنیا میں کامیاب ترین لوگ سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے اس سمجھے جانے کی سب سے بڑی وجہ قرآن کا وہ فہم اور وہ قرآن کے مطابق ان کا عمل تھا کہ جس نے ان کو اس عروج پر پہنچایا۔ آج بھی زمانے کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس فہم کو، اس نظر کو وہ پیدا کیا جائے، اور وہ فہم، وہ نظر اسی وقت پیدا ہوگا کہ جس وقت اس طرح سے ہم قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیں گے۔ اور قرآن سے تعلق کو جوڑنے کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ قرآن کو سب سے زیادہ وہ سمجھا جائے۔ تو ہم لوگوں کو اس رمضان کو اس حیثیت سے منانا چاہیے کہ ہم قرآن کے سمجھنے کا اور اپنے نفس کو اس طرح سے سنوارنے کا کیسے اس کو ذریعہ بنائیں گے، اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں اور سمجھ کر کے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے، اس کہنے والے کو بھی اس بات کی توفیق دے۔ ایک بار پھر سے تمام لوگوں کو رمضان کی آمد مبارک، اور رمضان کی ساتیں وہ ان کو مبارک۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان تمام ایام کو ان کے لیے مبارک بنائے اور ان کی زندگیوں کو مبارک کرے۔